آج تو کوئی موقع چاہیے دیکھنے کے لیے لڑکیوں کو. آپ آج سے فیصلہ کرو, آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. کوئی لڑکی رابطہ کرتی ہے, میسج پہ بات کرتی ہے, آپ بولو بھائی اگر شادی کرنی ہے تو میں آپ کے بارے میں انکوائری کروں گا, ادروائز مجھ سے کوئی رابطہ, نمبر بلاک کر دو. اس پہ خدا تمہیں بہت اجر دے گا. اللہ کے لیے خون کرو اپنی خواہشات کا. دیکھو اگر آج ان گند میں پڑ گئے نا, لڑکیوں کے گند میں, زنا کرنے والے بہت ہیں. موت آئے گی کہ نہیں آئے گی ایک دن, اور بڑھاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا. بڑھاپے میں زنا بھی نہیں ہوتا, لڑکیاں لفٹ کرانا بھی چھوڑ دیتی ہیں, پھر سسکیاں لے کے مرو گے, اور بڑھاپے میں پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. بہت کم لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. سسکیاں لے کے مرو گے. آج جوانی میں نکاح کی طرف چلے آؤ, زنا اور لڑکیوں سے دوستیوں کو چھوڑ دو. اور اللہ نے ہم پہ کتنا فضل کیا میرے بھائی. اللہ میاں نے کہا 4 رکھ سکتے ہو یار تم. جس اللہ نے ہمیں 4 کی اجازت دے دی, ہم پاگل ہیں یار دوستیاں لگائیں لڑکیوں سے, ہمارا دماغ خراب ہے. ابے کیا ہو گیا, غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہیں 4 بیویاں رکھو یار. پہلے بتا دو لڑکی کو جو فری کرا رہی ہے نا کہ میں تم سے بھی شادی کروں گا, 3 اور بھی کروں گا, کرنی ہے کرو, نہیں تو جاؤ دفعہ ہو یہاں سے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو مل جائیں گی, انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. لیکن گند میں منہ مت مارنا. ایک دفعہ گند میں گھستا ہے, نکلنا بڑا مشکل ہے. اور جو ایک دفعہ گند میں گھس چکے ہیں, جتنا جلدی نکل سکتے ہو نکلو. توبہ کرو, اللہ کے سامنے رو, اے اللہ جو مجھ سے ہو چکا مجھے معاف کر دے. لڑکیاں بھی جو لڑکوں کے نمبر ہے بلاک کر دے. اور یہ ڈائلاگ سے متاثر نہ ہو, میں خودکشی کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کو بولو جا, تو جس کھمبے سے تجھے چپکنا ہے جا کے چپک جا کے. وہ حرام موت مرے گا, اس لڑکی کو بہت ثواب ملے گا. ایک گند سے, ایک بھنگی سے اس نے دنیا کو کیا کر دیا, پاک کر دیا. ایک بھنگی دنیا سے چلا گیا. یہ بھنگیوں والے کام ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں. دیکھو میرے بھائی میں کیسے سمجھاؤں, گدھا گدھی سے ریلیشن قائم کرتا ہے, شادی کرتا ہے؟ بولو نا, مجھے بتاؤ رشتے بنتے ہیں نکاح سے بنتے ہیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے بنتے ہیں؟ آپ کی گرل فرینڈ کی جو ماں ہے وہ آپ کی ساس کہلائے گی ہے بھائی؟ اس کی بیٹی آپ کی سوتیلی بیٹی کہلائے گی؟ بولو نا. اس کے ابا آپ کے سسر کہلائیں گے؟ اس سے حرام بچہ پیدا ہو گیا تو اسلام تو جو جس کا بچہ ہے اس کو باپ نہیں مانتا, جو حرام جس زانی کو باپ نہیں مانتا تو اس کے بھائی کو چاچا مانے گا؟ تبھی گدھے میں چونکہ آپ کو پتا ہے نکاح نہیں ہوتا, لہذا گدھے کا نہ کوئی ماموں ہوتا ہے, گدھے کا نہ کوئی بھانجا ہوتا ہے, گدھے کے نہ بھتیجے ہوتے ہیں, گدھے کی نہ بہو ہوتی ہے. کبھی دیکھا کوئی اپنے گدھے کا تعارف کروا رہا ہو, یہ میرا گدھا ہے, اور یہ کون ہے گدھے, یہ دوسرا گدھا ہے, یہ اس گدھے کا چاچا ہے. کبھی دیکھا آپ نے؟ ابے یہ گدھی جو کھڑی ہوئی ہے یہ موانی ہے, نہیں اس کی پھپھو ہے, موانی نہیں ہے. تبھی انگریزوں میں چونکہ نکاح نہیں ہے لہذا انگریزوں میں پھپھو نہیں ہوتی. صحیح ہے نا, ختم. صرف ڈکشنری میں رہ گئے فادر ان لا, مدر ان لا, ڈاٹر ان لا, اور کچھ خاندانی لوگ باقی رہ گئے ہیں. میجورٹی کیا ہو گئی, ابا ہی ختم. ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. تو گدھے گھوڑوں والی زندگی چاہتے ہو تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. یہ گدھے گھوڑوں والی, سوٹ ٹائی سے نہیں پتا چلتا کہ یہ انسان مہذب ہے یا نہیں, نکاح سے پتا چلتا ہے. جس کا خاندان ہوتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے, بھلے دھوتی بنیان میں گھوم رہا ہو وہ, اور جو سوٹ ٹائی میں گھوم رہا ہو نکاح نہیں کرتا, اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ کہتے ہیں گدھے گھوڑوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں یہ. تو بھنگیوں والی زندگی گزارنی ہے پیغمبروں والی. ہمارے پیغمبر نے 9 بیویاں رکھی ہیں ایک ٹائم پہ, سلیمان علیہ السلام نے 100 بیویاں رکھی ہیں, موسیٰ کلیم اللہ نے 4 بیویاں رکھی ایک ٹائم پہ, ابراہیم خلیل اللہ نے 2 بیویاں رکھی ایک ٹائم پہ, یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر غم میں بھی تیسری شادی کی یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ گئے, اور یوسف علیہ السلام دوسری بیوی کی اولاد تھے. پیغمبروں کا کام بیویاں رکھنا, گدھے گھوڑوں کا کام گرل فرینڈ رکھنا. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو؟ تو پروموٹ نکاح کو کرنا ہے, زنا کو نہیں کرنا, انٹرنیٹ پہ فوج فلمیں نہیں دیکھنی. اگر کوئی گناہ کر لے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرنا ہے. اور جس کو گناہ کی لت پڑ چکی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے عادت پڑ گئی زنا کی, مجھے عادت پڑ گئی لڑکوں سے بدفعلی کی, مجھے عادت پڑ گئی فوج فلمیں دیکھنے کی, مجھے عادت پڑ گئی برہنہ عورتوں کے ناچ دیکھنے کی اور ہینڈ پریکٹس کی. جس کو عادت پڑ گئی ہے تو کیا کرنا ہے, جیسے کام کرتے کرتے عادت پڑ جاتی ہے تو چھوڑتے چھوڑتے عادت چھوٹ جاتی ہے.